ہماری تحقیقات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایف آئی آر کا انصاف کے حصول میں انتہائی اہم رول ہے، اور اس بنیادی چیز کے بارے آخر ہماری اسمبلیاں قانون سازی کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مسائل جو ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے درپیش ہیں انہیں حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں قانون بنانے والے لوگوں سے۔ اچھا رن صاحب یہ بتائیں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایف آئی آرز کے حوالے سے ہے کہ تھانوں میں ایف آئی آر درج نہ ہونے کا اور اگر ہو جائیں تو جھوٹی ہونے کا کیوں اتنی شکایات عام ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قانون میں کمی ہے؟ کس جگہ پہ خرابی ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ خرابی تو یہ ہے کہ ایف آئی آر کا معنی تو ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، لیکن ہمارے ہاں کچھ رواج ایسا بن گیا ہے، کچھ ایسے فیصلے آ گئے ہیں کہ یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بڑے لمبی چوڑی ویریفیکیشن کے بعد اور پھر ہر طرح سے اس کو جو ہے وہ یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ ہر چیز کو مینج کر کے تو پھر ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے وہ بے شک جھوٹی بھی ہو تو اس سے آدمی کی جان چھوٹتے چھوٹتے جو ہے نا وہ 1 سال لگ جاتا ہے، اور جب تک عدالت ڈسچارج نہ کرے تو وہ آدمی کی خلاصی نہیں ہوتی، اگر ڈسچارج ہو بھی جائے تو بعد میں استغاثہ دائر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایف آئی آر کا جب تک درج ہونا سہل نہیں ہوگا، اور جب تک اگر کوئی غلط درج کرواتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے کوئی مؤثر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نوٹس پکڑ یا سزا نہیں ہوگی، تو اس وقت تک پھر جو ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلیں گے کہ ایف آئی آر درج کرنے سے لوگ اجتناب کریں گے، جب پھر درج ہو جائے گی تو جھوٹی بھی ہوگی تو اس کے باوجود لوگ جو ہیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ بیسیکلی جو سی آر پی سی کی دفعات جو 154 سے لے کے تقریباً کوئی 157-9 تک جاتی ہیں، ان میں بنیادی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، لیکن یہ کیونکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز بھیجیں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا ہی درجہ دیا جائے، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا یا درج ہونا اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی نہ ہو کہ جی فوری طور پہ آدمی کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو مسکنسیپشن جو ہیں وہ اس سارے جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر فوراً درج ہونی چاہیے، لوگوں کو یہ ریلیف ملنا چاہیے، یا اس کے نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی ہونی چاہیے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ ایز ایک سٹیزن کے اور ایک وکیل کے ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایف آئی آر کا درج ہونا، اور اس کے درج ہونے کے بعد اس کے جھوٹا ہونے کی صورت میں بھی اس کے اخراج ہوتے ہوتے جن کے وہ خلاف درج ہوئی ان کو 1 سال کا عرصہ لگنا جو ہے، ایسی صورت میں جو ہے فوری طور پہ ایف آئی آر کا درج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ اطلاع غلط ہو تو اس کا اندراج ایک مقدمے کی صورت میں یا گرفتاری کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لاء منسٹر بھی ہیں اور اس ایوان کے ایک اہم رکن بھی ہیں، اور یہ بتائیے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ پبلک کے بہت بڑے نمائندے بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو کیا کر رہی ہے پنجاب اسمبلی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے یہ کتنا ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے جہاں سے انصاف کی فراہمی شروع ہوتی ہے، اگر یہی جھوٹی ہوگی یا اس میں ہی کئی فلاز ہوں گے تو اوپر عدالتیں کیا کریں گی رانا صاحب؟ نہیں، تو اس میں عدالتوں والی یا پنجاب اسمبلی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں جو ایف آئی آر کا اندراج ہے وہ انڈر سیکشن سی آر پی سی 154 کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تو نہیں کر سکتے، فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی سجیشنز بھیجی فیڈرل ہوں؟ گورنمنٹ میں یہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے اس میں غور و فکر ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی کیونکہ وہاں پہ دوسرے کافی امپورٹنٹ کام ہو رہے ہیں، 17ویں ترمیم ہے، آئین میں امینڈمنٹس کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت اہم نہیں ہے؟ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ انہیں ملیں، اور تھانوں میں اگر انصاف پراپر ملے گا، ایف آئی آر صحیح درج ہوں گی تو سسٹم کافی حد تک بہتر نہیں ہوگا عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، وہ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو ملیں، لیکن بنیادی حقوق ان کو اس وقت تک کب ملیں گے جب تک اس ملک کا بنیادی قانون آئین جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جو وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے
وہ اس ملک کے بنیادی قانون لا آف لینڈ میں امینڈمنٹس کی ہو رہی ہے. وہیں سے ہر چیز نے جنم لینا ہے, وہیں سے CRPC نے جنم لینا ہے, وہیں سے بنیادی حقوق نے جنم لینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہی یہ معاملہ جو ہے یہ طے ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو باقی معاملات ہیں ان میں یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آخری سوال ہے آپ سے بطور وکیل, ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ, آپ نے لوگوں کو جھوٹی FIRs میں رلتے ہوئے کہاں تک دیکھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹی FIR کوئی آسمان سے آ کے کوئی فرشتے درج کرواتے نہیں ہیں, وہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں. اگر آپ کے خلاف جھوٹی FIR درج ہوئی ہے تو وہ درج یا میں نے کروائی ہے یا آپ کے کسی اور آپ جیسے شہری نے کروائی ہے. تو یہ جو جھوٹی FIR کا درج ہونا اور اس میں ملزم کا رولنا جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پھر ہم ہی لوگ ہیں نا, یعنی جھوٹی FIR بھی تو ہم ہی درج کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں رلتے بھی ہم ہی ہیں. تو یہ ایک پورا یعنی اجتماعی مسئلہ ہے ہمارا, یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ سوسائٹی کی یعنی قانون میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے لیکن سوسائٹی کو اویئر کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس بات کو بھی جو ہے سزا کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹی FIR کسی کے خلاف درج نہیں کروانی چاہیے. یہ جہاں قانونی طور پہ جرم ہے وہاں اخلاقی طور پہ بھی جرم ہے. بہت شکریہ. لیکن FIR کے اندراج کے حوالے سے, اس نظام کے حوالے سے ہم نے آج بات چیت کی ماہر قانون سے اور عدلیہ کے ایک اعلیٰ جج سے, اس کے ساتھ ساتھ پولیس حکام اور قانون بنانے والے لوگوں سے. ہم نے ان لوگوں سے بھی بات چیت کی جو FIR کا شکار ہوئے. ان تمام باتوں کے بعد ہمیں وہ معقولہ سچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر 302 کی FIR ایک درخت کے خلاف بھی کاٹ دی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے نظام میں, سسٹم میں تبدیلی کی. لیکن یہ تبدیلی کون لائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج کے پروگرام کے لیے نصیر واغا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم سے رابطے کے لیے dic@duniatv.tv پر بات کیجیے, ہم سے لنک کیجیے, ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. خدا حافظ.